فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نماز کی شرائط کا بیان چل رہا تھا۔ نماز کی 6 شرطیں تھیں، جن میں سے 2 ہم نے سن لی۔ تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک جملہ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس سے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس سے بہت ساری چیزوں کی آگے چل کے جو میں عرض کرتا جاؤں گا اس کی کاٹ ہوتی جائے گی۔ بہت سے ایسے بے وقوف قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو نماز کو کھیل سمجھتے ہیں، اپنے پاس سے چیزیں نماز میں داخل کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کمال کر لیا۔ نماز وہی ہے جو عبداللہ بن مسعود کو میرے محبوب نے ہاتھ پکڑ کر سکھائی۔ جملہ کیا ہے؟ ہر ممکنہ چیز کا رخ قبلہ کی جانب کرنا۔ ہمارے جسم کی جتنی بھی ہر ممکنہ چیز ہیں ان کا رخ قبلہ کی جانب کرنا، یہ استقبال قبلہ کا مین پوائنٹ ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کھڑے ہیں تو ہمارے چہرے کا رخ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے، ہمارے سینے کا رخ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ پاؤں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو پاؤں کا پنجہ قبلہ رخ ہونا چاہیے، یوں باہر نکلا ہوا یا یوں ادھر مڑا ہوا۔ جس کا ہے ہی مطلب بازوں کے ہوتے ہی ٹیڑھے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہے صحیح، رکھا ہوا غلط ہے، تو یہ ڈائریکشن چینج نہیں کرنی۔ ہر ممکنہ چیز کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب رکھنا ہے۔ اس میں چلیں نیکسٹ جب وہ آئے گا تو آئے گا۔ اس میں وہ ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو تشہد میں انگلی بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تشہد کا نیچرل کیا ہے کہ ہاتھ کھول کے گھٹنوں کے اوپر رکھے جائیں، یہ اس کا نیچرل ہے۔ آپ ہاتھ بند کر کے رکھ رہے ہیں اور شرط یہ ہے کہ استقبال قبلہ ہونا چاہیے، تو یہاں کیا قبلے کا استقبال پایا جا رہا ہے انگلیوں میں؟ پھر اس میں جو انگلی کے ساتھ کھیلتے ہیں، نماز کھیل ہے بھائی، کو عقل کو ہاتھ مارو یار، نہ یوں کر رہے ہیں، یہ کیا چڑیا اڑا رہے ہیں، یہ کسی کبوتر کو بلا رہے ہیں؟ عجیب، کسی حدیث میں یہ بات نہیں آئی، کسی فقیہ نے نہیں لکھی، کسی امام نے نہیں لکھی، کسی محدث نے نہیں لکھی، اپنے پاس انگلی کو ہلانے والا مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا، اور یہ بھی ابھی 2-4 سالوں میں گھڑ لیا انہوں نے۔ تو اس لیے نماز کو کھیل نہ سمجھیں، نماز کو بالکل کھیل نہیں ہے، نماز پیار محبت کی ادب کی جگہ ہے، بالکل ادب کے ساتھ اپنے محبوب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اللہ ہمارے محبوب ہے نا، اللہ سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کون اس چیز کا حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ تو اس لیے اس کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ بہرحال تو بعض خصوصیت کے ساتھ حفاظ کرام جب تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت نا وہ بڑے جھوم رہے ہیں، قرآن کی آیات آ رہی ہیں، بڑے جھوم رہے ہیں، تو اب اس جھومنے میں اتنا نہ جھومے کہ ہمارا جو سینہ ہے یا ہمارا چہرہ ہے یہ قبلہ کی حد سے باہر نکل جائے، جو اس قبلے کا جو حد ہے اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ تو یہ استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کی بھی کیفیت ہو ہم نے رہنا قبلہ کی جانب ہی ہے، ہماری تمام ممکنات چیز کا جو ہے وہ رخ جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی جو شرط ہے وہ ہے وقت۔ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہم قبلہ کی جانب کھڑے ہو گئے ہیں، اب یہ بھی دیکھیں نا کہ وقت بھی ہے کہ نہیں ہے، وقت بھی تو ہونا چاہیے نماز کا۔ اب اس میں بہت عام ایک مسئلہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، بھجن ہم نے سفر پہ جانا ہے تو ابھی ظہر کا وقت شروع نہیں ہوا یا عصر کا مطلب نماز کا وقت شروع نہیں ہوا، تو وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ لیں، کیونکہ سفر میں کیا پتہ نماز پڑھنے کا موقع ملے نہ ملے، تو پہلے پڑھ لیں۔ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ڈیوٹی آپ کی 6 بجے شروع ہوتی ہے تو آپ کہیں یار 6 بجے میرا کوئی کام ہے تو میں رات کو 6 بجے چلا جاتا ہوں، صبح کی 6 بجے تک ڈیوٹی کر کے اپنی آ جاؤں، جہاں شفٹوں والی ڈیوٹی نہیں ہے تو میں ڈیوٹی کر کے آ جاؤں، تو مانیں گے ڈیوٹی؟ کہیں گے بھائی صبح 6 بجے ڈیوٹی کا ٹائم ہے، صبح ہو بھائی، صبح کام کرنا ہے، آپ نے تو چھٹی کرو۔
تو نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے اندر ہم نے نماز پڑھنی ہے. مثال کے طور پہ ظہر کا وقت اگر مثال کے طور پہ دن کو 1 بجے شروع ہوتا ہے تو 12:55 پہ پڑھیں گے نہیں ہوگی، کیونکہ وقت ہی شروع نہیں ہوا. وقت شروع کرنا، وقت کا شروع ہونا یہ ضروری ہے. جب وقت شروع ہو جائے پھر اس کے بعد آپ نے وہ نہیں اذان نہیں ہوئی وہ ایک الگ چیز ہے. اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی زیادہ ایمرجنسی ہے، کہیں نکلنا ہے، جانا ہے، اذان ابھی نہیں ہوئی لیکن نماز کا وقت شروع ہو گیا. اذان کے وقت سے نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا. اذان ہمیشہ وقت شروع ہونے کے چند منٹ بعد دی جاتی ہے، تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے وقت ختم ہونے سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں یا کسی وجہ سے کوئی کام کرتے ہوئے، کوئی کتاب پڑھتے ہوئے کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے. اب لیٹ ہوئے تو کوئی سمجھے جی بس جماعت کا ٹائم ختم ہو گیا، 10-15 منٹ بعد نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہے، نماز کا وقت جو ہے وہ ایک لمبا رہتا ہے. خصوصیت کے ساتھ مغرب میں لوگوں کو بڑا جو ہے نا وہ ایک وہ رہتا ہے کہ یار مغرب میں بس مغرب کا وقت بہت تھوڑا سا ہوتا ہے. بہت تھوڑا سا نہیں ہوتا ہے، جہاں بہت تھوڑا سا بھی ہوتا ہے وہاں تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ نماز سے مغرب کا وقت ہوتا ہے. 35 منٹ سے پہلے میرے خیال میں کہیں بھی مغرب کا وقت ختم نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ نہ سمجھا کریں کہ اذانیں ہو گئی ہیں تو بس اب وہ نماز مغرب کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ یہ ایک جو ہے نا اپنے گھروں کے اندر جس طرح ہم سالوں کے کیلنڈر لگاتے ہیں، جس طرح ہم اور ڈیکوریشن پیس لگاتے ہیں اور جناب وہ اچھی سندریاں لگاتے ہیں گھر میں، تو ہر مسلمان کے گھر میں ایک کیلنڈر ہونا چاہیے جس میں نماز کے اوقات لکھے ہوتے ہیں. نقشہ اوقات جو مساجد میں لگا ہوتا ہے تو یہ مساجد میں نہ ہو بلکہ گھروں میں بھی ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہو، تاکہ اگر کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، سحری صبح روزہ رکھنا ہے، کوئی نوافل روزہ رکھنے کا اللہ کرے کہ اتفاق ہو جائے، تو ان میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سحری کا وقت کب شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے کب ختم ہو رہا ہے. ایسے ہی ہر نماز کے وقت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگر ہم کبھی لیٹ ہو جائیں تو لیٹ ہونے کی صورت میں ہم اپنی نماز کو وقت کے اندر ادا کر سکیں. یہ ٹائموں کا ہمیں جو ہے وہ اوقات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ 4 شرطیں ہماری پوری ہو گئی ہیں. انشاءاللہ 2 شرطیں کل سنیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی